بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصور آخرت کے حوالے سے جس غلط فہمی کو آج ہم نے زیر بحث لانا ہے وہ یہ عمومی تصور ہے لوگوں کا، جو وہ سمجھتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم اس وقت بھی موجود ہیں اور ایگزسٹ کرتی ہیں، اور عام طور سے ہم لوزلی یہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ فوت ہوئے ہیں سیدھا جنت میں چلے گئے ہیں، یا اس طرح کے ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ فلاں آدمی ہیں وہ جہنم میں چلے گئے ہیں۔ یا مثال کے طور پہ یہ بات روایتوں میں بیان ہوئی ہے، بہت جگہ پہ بیان ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا یا جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا، اور ان میں بہت سارے جو وہاں واقعات ہو رہے ہیں یا سزائیں مل رہی ہیں یا انعامات مل رہے ہیں، اس کی تفصیل دکھائی گئی۔ تو اس طرح کی بہت ساری تفصیلات کے نتیجے میں جو ایک جنرل تصور بنا ہے ہمارا، وہ یہ ہے کہ اس وقت بھی جب کہ ہم لوگ اس دنیا میں موجود ہیں اور ابھی قیامت برپا نہیں ہوئی، جنت اور جہنم جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ موجود ہیں، اور اس حوالے سے لوگ گفتگو کرتے ہیں۔ دیکھیے، اس میں جو بنیادی بات جان لینی چاہیے اور سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے جو قرائن ہیں، قرآن کے جو اشارات ہیں، وہ اس کے بالکل خلاف ہیں، وہ ایک بالکل دوسری تصویر پیش کر رہے ہیں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اگر قدرت ہو اور وہ چاہے تو اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ جنت اور جہنم وہ ابھی بھی بنا سکتا ہے۔ تاہم قرآن یہ کہتا ہے، خاص طور سے سورہ ابراہیم کی اگر ہم آیات پہ غور کریں، کہ جنت اور جہنم کو وجود میں آنا ہے۔ چنانچہ سورہ ابراہیم میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یعنی اس دن کو یاد کرو جب یہی زمین اور یہی آسمان ایک نئے زمین اور ایک نئے آسمان میں برپا ہو جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی میزان لگے گی، اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی، اور لوگوں کو پھر جنت یا جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ جو آیت ہے یہ صراحتاً یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو واقعہ ہونا ہے جنت اور جہنم کا، یا واقعہ وجود میں آنا ہے، یہ اصل میں یہی زمین اور یہی آسمان اور اسٹف ہے، اس کو تبدیل کر دیا جائے گا قیامت کے دن، اور ایک نئے زمین اور ایک نیا آسمان بن جائے گا، اور اسی اسٹف سے اسی مٹیریل سے پھر جنت اور جہنم بھی وجود میں آئیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر جو روایتوں میں بہت ساری جگہوں پہ جنت اور جہنم کے حوالے سے تفصیلات آئی ہیں، اور خاص طور سے اس طرح تفصیلات آئی ہیں جیسے وہ ابھی بھی وہاں جزا و سزا ہو رہی ہے، تو اس کے بارے میں جان لینا چاہیے قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں کہ بنیادی طور پہ جہاں جہاں وہ تفصیلات آئی ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رویا ہے، یعنی ان کو خواب کے عالم میں جنت اور جہنم کی بہت ساری تفاصیل کا مطالعہ کرایا گیا، جنت کے بارے میں ان کو چیزیں بتائی گئیں، دکھائی گئیں، اور یہی معاملہ جہنم کا بھی ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ جنت اور جہنم ایکچولی برپا ہیں، موجود ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مشاہدہ کرایا گیا، بلکہ ان کی اپنی تعلیم کے لیے، جیسے کہ بہت سارے اور مواقع پہ اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں کہ مشاہدہ کرواتے ہیں رویا میں، اپنی ویژن میں یا خواب میں، بالکل ویسے ہی جنت اور جہنم کی یہ تفصیلات ہیں جو آپ کو دکھائی گئیں، یہ بالفعل نہیں ہیں، بلکہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خواب میں ان تفصیلات سے ان کو دکھایا گیا۔ جیسے ہم خواب میں حقیقت کو دیکھتے ہیں یا خواب میں کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں، بالکل ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھایا گیا، اور اس سے تاثر اس کو سمجھنے سے یہ لوگوں کو قائم ہو گیا کہ جیسے وہ بالفعل دکھایا جا رہا ہے، بالفعل یہ عملاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو وہاں جا کے یہ چیز دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ درست نہیں ہے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن اس میں بالکل واضح ہے کہ جنت اور جہنم کو بھی وجود میں آنا ہے۔ اس وقت تک جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ظاہر وہ عالم برزخ میں ہیں، اور اس کے بعد عالم برزخ سے اٹھ کے ان کو جنت یا جہنم میں بعد میں جانا ہے، تو یہ بات بالکل واضح رہنی چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔